ایک بندہ، ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے، اب اگر ایک بندے نے شرک اکبر کیا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کیے، اگر ایک آدمی نے شرک اکبر کر لیا، شرک اکبر کفر اکبر، تو شرک اکبر کرنے سے اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اخلاص نہیں رہا۔ جب لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا، تو اب وہ کوئی بھی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کروڑوں اربوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، دن رات کوئی دن اس کی تہجد نہ چھوٹے، کوئی نیکی جو وہ کر سکتا ہے کرتا رہے، ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، سب ضائع ہو جائے گی۔ اچھی طرح دماغ میں باندھیں، وہ جو آیتیں اور حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور آگے بھی دلیل حدیث قدسی کی آ رہی ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب شرک اکبر ہوگا، دماغ میں رکھیے فرق، شرک اکبر ہوگا تو لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، یعنی اخلاص عبادت اور اخلاص کلمہ آپ کا نہیں رہا، اور جب ایمان ہی نہیں رہا تو ایمان کی بنیاد پر ہی اعمال قبول ہوتے ہیں۔ کوئی کافر نماز پڑھے جو کلمہ نہیں پڑھتا، تو عام چلتا پھرتا آدمی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ثواب اسے ملے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ روزہ رکھے گا۔ ہمارے یہاں بعض غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، تو فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کے فائدے ہوں، اجر و ثواب کی بنیاد پر جو بندہ تقوی کی بنیاد پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا عبادت کے طور پر جو اسے انجام دیتا ہے، اسے جو اجر و ثواب اور فضائل ملنے والے ہیں، اس شخص کو قطعی نہیں ملیں گے جو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ بالکل سمپل اور واضح بات ہے، اچھی طرح دماغ میں بٹھا دیجئے کہ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی شرک اکبر کر رہا ہے، اور آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ایک طرف شرک اکبر کرتے ہیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے لاکھ مرتبہ ہفتے میں 2 دن میں 1 دن میں پڑھتے ہیں، اگر وہ شرک اکبر کر رہے ہیں تو ان کا لا الہ الا اللہ کوئی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ شرک اکبر کی بات ہے۔ اور شرک اصغر جیسے ریاکاری، شہرت طلبی، ایک کام ہے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش آ گئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، تو لوگوں کی تعریف کے مقصد کا اگر اس کے دل میں خیال آ گیا کسی عبادت کو کرتے ہوئے، تو ظاہر میں تو دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے یہ عمل، لیکن حقیقت میں اس کی نیت میں فتور آ گیا، ملاوٹ آ گئی، اس لیے اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ریاکاری شرک اصغر ہے، بعض مرتبہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ عام ریاکاری شرک اصغر ہے، جس عمل میں یہ داخل ہوگی وہ عمل برباد ہوگا۔ اور اگر آپ کے اکثر اعمال میں ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا، وہ قاری کو، شہید کو، فیاض کو جس کو اللہ نے دولت دی خوب خرچ کرتا تھا، تینوں کو جو دکھاوے کے لیے اپنے اپنے عمل کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ، قرآن و حدیث کی تعلیم، اس میں پہلے علماء کا اور قاری کا ذکر ہے کہ تو نے اس لیے دین کا کام کیا یا پھیلایا، یا بڑا کہ لوگ تجھے علامہ یا بہت بڑا عالم کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، جو تو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، لوگ بڑے بڑے القاب سے تجھ کو پکارتے تھے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، بیان کرتے بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور پکڑ کا خوف، دہشت، کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک عالم دین اگر اس کے جذبے میں ریاکاری بھرپور ہے، وہ اللہ کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا تعریف کے لیے اپنے دین کے علم کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی شہید کہ تم بہادر کہلانا چاہتے تھے، دنیا میں بول دیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہ لوگ تم کو سخی کہیں، بڑا داتا اور یہ ہے اور وہ ہے، لوگوں نے کہہ دیا، ان کو بھی گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ تو ریاکاری، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ شرک اصغر اگر کسی عمل میں آ گیا تو صرف وہ عمل برباد ہوگا، اور شرک اکبر اگر ہے تو چونکہ ایمان ہی برباد ہو گیا، لا الہ الا اللہ ہی قائم نہیں رہا، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل، وہ کتنا بھی بڑا عمل کرے، قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔